السلام علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال فرم یو کے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں۔ جناب محترم جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عدالت میں جب وہ عمران خان کی ملاقات نہ کروانے کی سماعت کر رہے تھے، نہایت ہی دبنگ بیان دیا ہے۔ ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ فیصلے لکھے لکھائے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ہم صرف پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ہمارے اس عدلیہ نظام پر یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا نظام اس وقت دنیا میں 139 نمبر پر ہے۔ ہمارے لیے ایک باعث شرم ہے کہ ہم چند جرنیلوں کی وجہ سے مجبور ہو کر اس انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے حق اور سچ کے حساب سے نہیں کر رہے۔ ہمیں لکھے لکھائے فیصلے دیے جاتے ہیں اور ہم صرف اسے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے جو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحبان اور RPOs کو بھی اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارے چند جرنیل ان کو کہیں عمران خان کے ساتھ جیل میں ایسے ہی سلوک کریں، اور یہ ہماری عدلیہ پر بہت بڑا بدنامی کا داغ لگ چکا ہے۔ تو میں جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں۔ آخر کوئی تو ہے جس نے اس عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند جج ایسے ہیں جنہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے کیے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 200-300 سینئر افسران یا بیروکریٹس ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں جناب، ہم نے فیصلے یا اپنی ڈیوٹی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت دینی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ ایک طرف ہمارا آئین لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے اور دوسری طرف ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کر یہ فیصلے سنانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ تو میری ان سینئر افسران سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اور بہت جلد ہمارے پاکستان کا آئین یا ہمارے پاکستان کو جو عدلی کا نظام ہے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہماری پاکستانی قوم اس ظلم و ستم کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ججز اور یہی بیروکریٹس ہیں۔ تو میں اپنے تمام جتنے بھی ججز ہیں، اسپیشلی اپنے چیف آف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ کب تک یہ ظلم اور غیر آئینی فیصلے کرواتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر ہماری پاکستانی قوم باہر نکل آئی اور آپ کے گھروں کا گھیراؤ انہوں نے کر لیا، پھر کہاں جاؤ گے؟ اب بھی وقت ہے، یو ٹرن لے لیجئے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے دیجئے۔ ہمیں مجبور مت کیجئے، ہمارے سامنے لکھے ہوئے فیصلے مت کروائیے، ہمیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا بند کر دیجئے۔ اگر ہمارے پاکستان میں 200 یا 300 کے قریب سینئر افسران ان کا حکم بجا لانے سے انکار کر دیں تو ہمارا عدلیہ کا نظام بہت جلد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور میں اپنے ججز حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے پاکستان کے آئین کے مطابق، گواہیوں کے مطابق، ثبوت کے مطابق جرا سننے کے بعد جو کوئی بھی مجرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیجیے، اور جو نردوش ثابت ہوتا ہے، جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اسے آپ صاف بری کیجیے۔ سنا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، لیکن ہمارے والا اپنے ساتھ 7 لاکھ کی نفری، 15,000 بیروکریٹس اور تقریباً 2,000 ججز کے علاوہ 500 سیاستدانوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، یہ میسج صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ شاید آپ کا ضمیر جاگ جائے یہ سن کر۔ جس طرح لانتیں آپ پر بھیجی جا رہی ہیں،
ساری دنیا، نہ کہ صرف پاکستان، ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، سب کے لیے آپ ہی ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ خدا کا نام لیجئے، اللہ سے ڈریے، حافظ قرآن ہے آپ، سارا خاندان تیرا حافظ قرآن ہے۔ راہ راست پر آ جائیے اور اپنی اس بدنامی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جو سیاہی آپ کے چہرے پر ملی جا چکی ہے، تیرا سارا خاندان اس کو فیس کرے گا، تیرے آنے والی نسلیں بھی اس کو فیس کریں گی، اور ہماری پاکستانی قوم اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا نام سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ یاد رکھنا اب بھی وقت ہے، یو ٹرن لے لیجئے اور آئین اور قانون کے تحت اپنی نوکری سر انجام دیجیے۔ ہماری عدلیہ کی ایک مثال میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا میرے عزیزوں۔ حسن نواز حسین نواز، جو ابھی ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ کے کیسز سے ان کو صاف بری کر دیا گیا ہے۔ یہ 7 سال مفرور رہے ہیں میرے پاکستانیوں، اور ہماری انہی کٹ پتلی عدالتوں نے انہیں 7 منٹ میں بری کر دیا ہے، حالانکہ یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ اور ججز نے یہ کہا کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم آ چکے ہیں، آپ کو عدالت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے صاف بری کر دیا ہے۔ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں، ان کے ضمیر اس قدر کیوں مرے ہوئے ہیں۔ میں ان ججز سے جو یہ فیصلے دے رہے ہیں بنتی کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کر ان سے التجا ہی کر سکتا ہوں کہ خوف خدا سے ڈریے، اوپر جا کر آپ نے بھی ان کا حساب دینا ہوگا، اور پھر ہماری پاکستانی قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب بھی وقت ہے، انسانیت اور انصاف کا راستہ اختیار کیجیے، پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت انصاف کیجیے، فیصلے کیجیے، یہی میری آپ سے التجا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایک نہایت ہی خوبصورت فیصلہ دے کر ہماری پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے سماعت کے درمیان تفتیشی افسر کی بینڈ بجا دی اور کہا کہ 9 مئی کیس میں مقدمے میں دہشت گردی دفعہ آپ نے کیوں لگائی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دہشت گردی دفعہ کہاں اور کیسے لگائی جاتی ہے؟ دہشت گرد تو سانے آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوا تھا۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ دہشت گردی دفعہ کیا ہوتی ہے؟ عوام کا آئینی حق ہے کہ حکومت کے خلاف وہ احتجاج کر سکیں۔ حادثہ راولپنڈی میں ہوا ہے اور گواہی آپ لاہور سے لے کر عدالت میں آ گئے، خوب اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور وہ جو تفتیشی افسر تھا وہ سر جھکائے عدالت میں کھڑا رہا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی کٹ پتلی کی طرح حکم بجا لا رہا تھا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، وقت چینج ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے ججز اب اچھے فیصلے، انصاف پر مبنی فیصلے کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ججز نے فیصلے کیے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان چور ڈاکو لٹیروں کی انہوں نے نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ہمارے جناب موجودہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایک کارنامہ، بہت بڑی کرپشن کی ہے اس نے ساہیوال میں، اس کے چہرے سے میں نقاب اٹھانا چاہتا ہوں، اس سے آپ نے ضرور غور سے سننا ہے۔ ساہیوال کول پلانٹ کے لیے کوئلے کی سپلائی کا ٹھیکہ شہباز شریف صاحب نے 18 ماہ پہلے اپنے ہی افراد کو دیا تھا، جنہوں نے کوئلہ 25,000 روپے فی ٹن مہنگا سپلائی کیا ہے، جبکہ ہر مہینے 2 لاکھ ٹن کوئلے کی کھپت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اس حساب سے پچھلے 18 ماہ میں قومی خزانے کو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور یہی وزیر اعظم پاکستان اس میں حصے دار ہے۔ میرے پاکستانیوں، ان ڈاکوؤں کو پکڑنا آسان ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، کیونکہ یہ ساری ملی بھگت ہے۔ ہمارے تمام بیوروکریٹس، تمام پولیس، تمام FIA والے، یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور غریبوں کے ٹیکس کے پیسے سے یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، کتے کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے۔ کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ، بکرے کا گوشت لے کر کھانا بھی حرام ہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے وطنوں، آپ کو جاگنا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہی وزیر اعظم آپ کے پاؤں پڑنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا،
اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دینی ہے، تاکہ آئندہ ہمارے پاکستان میں کوئی منسٹر آ کر ایسی دھاندلی، ایسی کرپشن اور ہماری معصوم پاکستانی قوم پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔